الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محترم حاضرین جمعہ، اسلام میں جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں ایک رکن ہے حج. اس وقت ہمارے شہر سے حاجیوں کے قافلے کی روانگی کا وقت آ چکا ہے. حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو حج کیا تھا، جسے ہم اور آپ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، جو آپ کی زندگی کا اکلوتا حج تھا. حج کے فرض ہونے کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا ہے اور وہی آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس حج کے سفر کی کچھ روداد آج آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو نکال دیا گیا اور پورا حرم شرک کی گندگی سے پاک ہو گیا، تو سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کے بھیجا. حج کا امیر الحج بنا کر بھیجا اور حضرت ابو بکر کی قیادت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حج کیا. سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس سال میں خود حج پر جاؤں گا، اور آپ نے یہ اعلان تمام علاقوں میں کروا دیا کہ اس سال اللہ کے رسول حج کے لیے جائیں. صحابہ کرام کو حج کا شوق تو تھا ہی، اور نبی کے ساتھ حج کا تصور ہی ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی. چنانچہ مدینہ میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی
صرف اس شوق میں، اس جذبے میں کہ ہمیں اپنے رسول کے ساتھ حج کرنے کی سعادت ملے۔ بعض روایات کے مطابق تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے اس سفر پہ نکلے۔ 26 ذی القعدہ کی تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے۔ مدینہ سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے جسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ آج وہاں ماشاءاللہ ایک شاندار مسجد بھی بنا دی گئی ہے۔ ہمارے جو حاجی پہلے مدینہ جائیں گے تو ان کو وہیں سے احرام باندھنا ہوگا ذوالحلیفہ سے۔ اللہ کے نبی ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں آپ نے رات گزاری اور اگلے دن ظہر کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی تیاری کی۔ آپ نے غسل کیا، حضرت عائشہ نے آپ کو خوشبو لگائی، آپ نے احرام کا کپڑا پہنا، احرام کی 2 چادریں پہنی، اور اس کے بعد آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ آپ کی سواری کیسی تھی؟ حج کے لیے آپ نکل رہے ہیں، آپ کے بدن پہ کپڑے کیسے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت، حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رحل رس، اللہ کے نبی جس کجاوے کے اوپر سوار تھے وہ کجاوا پرانا تھا، بوسیدہ تھا۔ وعلی قطیفۃ تساوی 4 دراہم، اور جس چادر میں اللہ کے نبی نے حج کیا، حضرت انس کہتے ہیں وہ چادر 4 درہم سے زیادہ کی نہیں، انتہائی معمولی چادر تھی۔ اور جب آپ نے احرام باندھا اور تلبیہ پکارا تو آپ کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، اس حج میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ حج ایک رسم بن چکی ہے، ایک عبادت کو ایک رسم بنا دیا گیا۔ کوئی مالے پر مالے پہن رہا ہے، کوئی جانے کے پہلے دعوتیں دے رہا ہے، کوئی آ کر دعوتیں دے رہا ہے۔ ہم نے حج کو بھاری کر دیا، مشکل کر دیا، گراں کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس استطاعت ہے وہ حج کر سکتے ہیں، مگر حج کے بعد کے اور حج کے پہلے کے خرچ جو ہیں اس نے ان کے لیے حج کو مشکل بنا۔ یہ رسول اکرم کی سنت کے خلاف ہے میرے بھائی، یہ اس عبادت کا گلا گھونٹنا ہے، یہ نبی کی سنت کا گلا گھونٹنا ہے۔ نبی نے بڑی سادگی کے ساتھ حج کیا، اور جب اللہ کے نبی نکلے ہیں تو آپ کی زبان پر تلبیہ کے کلمات ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ توحید کا اعلان ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اے اللہ، میں اسلام کی 5ویں سب سے بڑی عبادت کرنے جا رہا ہوں، تو اس بات کا اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تمام تعریفوں کا حقدار تو ہے، ساری نعمتیں تیری ہیں، ساری بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک۔ راستے میں حضرت جبریل آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں، صحابہ کرام زور زور سے تلبیہ پکاریں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تلبیہ پکارنا شروع کیا بآواز بلند، اور پورا صحرائے عرب گونج رہا ہے تلبیہ کے کلمات سے۔ پہاڑوں سے باز گشت کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر کی اور تلبیہ کی آواز ان صحراؤں میں گونج رہی ہے۔ 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع تلبیہ پکارتے ہوئے چلا جا رہا ہے مکے کی طرف۔ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں بھی پہنچی جو ایک مسافر کو پہنچتی۔ آپ بیمار ہوئے، آپ کے سر میں درد شروع ہوا، مائیگرین کا درد، جسے عربی میں صداع الشقیقہ بولتے ہیں، آدھے سر کا درد،
اور آپ نے اپنے سر کا حجامہ کروایا، اپنے سر میں پچنا لگوایا، اپنے سر میں کپنگ کروائی، جو اللہ کے رسول کا ایک سنت طریقہ علاج ہے۔ مکہ سے قریب ایک جگہ پڑتی ہے مقام شریف، جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہیں، کہا کیا بات ہے عائشہ، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا اللہ کے نبی میں نے بہت غلط کیا، مجھے اس سال آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کہا ہوا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم حالت ماہواری میں آ گئی؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ابھی حج کے لیے آپ مکہ پہنچے نہیں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ ان ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تمہارے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ مجبوری ہے، یہ آدم کی تمام بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے مقدر میں، یہ نیچرل ہے، یہ قدرتی ہے۔ اے عائشہ افعلی ما یفعل الحاج، تم وہ سارے ارکان ادا کرو گی جو حج کرنے والا کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، ہاں تم خانے کعبہ کا طواف نہیں کرو گی، طواف نہیں کرو گی، نماز نہیں پڑھو گی، باقی سارے ارکان تمہیں کرنے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسلسل 8 دن کے سفر کے بعد آج تو ماشاءاللہ سہولت ہے۔ میں جب مدینہ منورہ گیا، ہم لوگوں نے تقریباً ذوالحلیفہ میں عشاء کی نماز پڑھی تھی، مغرب کی نماز پڑھی تھی، اور رات میں تقریباً 1:30 بجے ہم لوگ مکہ مکرمہ میں تھے، خانے کعبہ کے پاس۔ آج 12 گھنٹے بھی نہیں لگ رہے مکہ سے مدینہ سے مکہ پہنچنے میں۔ اور آپ سوچیں اور تصور کریں میرے بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن مسلسل سفر، اتوار کے دن آپ مکہ پہنچے، اور جب آپ مکہ پہنچے ہیں چاشت کا وقت ہے اور مسجد حرام میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہی مسجد حرام ہے، یہ وہی خانے کعبہ ہے جس کے دامن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو آج سے 10 سال پہلے یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی ڈالی، یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا دشوار تھا، اپنے رب کے آگے سجدہ کرنا مشکل تھا، یہی وہ مسجد حرام ہے، یہی وہ خانے کعبہ ہے جہاں اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، اور مکہ کے سرداران قریش نبی پاک کے گلے میں، آپ کی گردن میں چادر ڈال کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے، مگر اللہ نے حالات کو بدلا، حالات میں ایسا رخ بدلا کہ آج سن 10 ہجری میں اسی خانے کعبہ میں بڑی شان کے ساتھ اور تکبیر کے کلمات پکارتے ہوئے اور تلبیہ کے کلمات پکارتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ سیدھے خانے کعبہ کے پاس پہنچے اور حجر اسود کو آپ نے ہاتھ لگایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہی وہ حجر اسود ہے کہ جس کو چھونا اور جس کو ہاتھ لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حجر اسود نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اس کی صرف یہی حیثیت ہے کہ اسے چھونا، اسے چومنا نبی کی سنت ہے اور خانے کعبہ کے طواف کا ایک حصہ ہے، بس ہم اسے معبود نہیں سمجھتے، اسے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے۔ نبی پاک نے اسے ہاتھ لگایا، اس کو روتے ہوئے چوما اور آپ نے طواف شروع کیا، خانے کعبہ کے 7 چکر آپ نے لگائے۔ اس کے بعد خانے کعبہ سے تھوڑا سا پرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے انہوں نے خانے کعبہ کی تعمیر کی، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی اس جگہ کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، جو ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری۔ اس کے بعد آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے، صفا پہ چڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور آپ نے اپنا چہرہ خانے کعبہ کی طرف کیا
اللہ کی تکبیر بیان کی, لا الہ الا اللہ کی تکبیر کی آواز بلند کی, اور بڑی دیر تک ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا کی, اور 3 بار آپ نے ایسا کیا. اس کے بعد آپ صفا سے اترے. جب وادی کے بیچ میں پہنچے تو تیز تیز چلنے لگے, اتنا تیز چلنے لگے کہ آپ کے کندھے کی چادر لہرانے لگی. آج اس جگہ پہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز دوڑے تھے, وہاں آپ دیکھیں گے گرین لائٹ لگا دی گئی ہے. اب تو وہ پہاڑی کا بس ایک نشان بچا ہے, اب تو وہ پوری انڈور بلڈنگ بن چکی ہے, اوپر سے پیک ہے بلڈنگ, اور کنارے صفا اور مروہ دونوں کے پاس پہاڑی کا ایک حصہ اس کو گھیر دیا گیا ہے علامت کے طور پر کہ یہ صفا ہے, یہ مروہ ہے. اور بیچ میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز دوڑے تھے وہاں گرین لائٹ لگا دی. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہاں حاجی کو تیز تیز دوڑنا ہے, جلدی جلدی چلنا ہے. اس کے بعد آپ مروہ پہنچے. مروہ پہنچنے کے بعد بھی آپ نے وہی کام کیا جو آپ نے صفا پر کیا. آپ نے ہاتھ اٹھا کے 3 بار دعائیں کی, خانے کعبہ کی طرف اپنا رخ. اس طریقے سے آپ نے 7 بار صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جو صحابہ حج تمتع کر رہے ہیں, جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لائے ہیں, وہ احرام اتار دیں, حلال ہو جائیں. اب ان کو 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کر رہے تھے, آپ قربانی کے جانور کو ساتھ لے کر گئے تھے, آپ حج تمتع نہیں کر رہے تھے, اس لیے آپ ابھی حالت احرام میں باقی ہیں. اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے اور یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ اس وقت مسجد حرام میں ہیں, تو لوگوں کا جمگھٹ لگ گیا. آپ کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے وہ تو تھے ہی, جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے, جو مکہ میں رہنے والے صحابہ تھے, وہ اللہ کے رسول کا دیدار کرنے کے لیے, آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے. لاکھوں کا مجمع ہے, اللہ کے نبی کا کپڑا بھی وہی ہے جو تمام صحابہ کا کپڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دیدار کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ سواری پر سوار ہو گئے. آپ لوگوں کا دل رکھتے تھے, لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے تھے. آپ سواری پر سوار ہو گئے تاکہ لوگ اپنے نبی کا دیدار کر سکے, اپنے نبی کو دیکھ سکے. صفا اور مروہ کی سعی کے بعد یہ عمرہ کے ارکان پورے ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مکہ سے مشرق کی طرف, مکہ سے پورب کی طرف ایک جگہ پڑتی ابتہ نام کی جگہ پر آپ چلے گئے, اور اتوار کا پورا دن, سوموار کا پورا دن, منگل کا پورا دن اور بدھ کا پورا دن, 4 دن آپ نے وہیں گزارے. اس کے بعد جمعرات کے دن 8 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر تلبیہ پکارتے ہوئے, حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کی طرف نکلے. مینا میں پہنچنے کے بعد آپ نے مینا میں ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی اور 9 تاریخ کی فجر کی نمازیں پڑھائیں, اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت قصر کے ساتھ پڑھائی, اور ہر نماز اپنے ٹائم پر پڑھائی. 9 تاریخ کو, جسے ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر عرفات کی طرف بڑھے. عرفات میں ایک جگہ ہے نمیرہ, جس کو آج جہاں پہ مسجد بنا دی گئی, مسجد نمیرہ. آپ وہاں پہنچے اور زوال تک آپ وہیں رہے. اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے جس کو قصوہ کہا جاتا ہے, اور قصوہ پر سوار ہونے کے بعد آپ میدان عرفات میں آئے, وادی اورنا میں, عرفات کے میدان میں بیچ میں آئے, اور آپ نے کھڑے ہو کر اپنا وہ تاریخی خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اپنی سواری پر بیٹھ کر آپ نے یہ خطبہ دیا, اور آپ اندازہ لگائیں وہ مائک کا زمانہ نہیں تھا, وہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو 1.25 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام نے سنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آواز کو اپنا مائک عطا فرمایا. نبی کی آواز کو اللہ نے قدرتی اور غیبی طریقے سے لاؤڈ اسپیکر عطا فرمایا, اور نبی پاک کا یہ خطبہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے کانوں تک پہنچا. اس خطبے میں آپ نے وہ باتیں بتائی جو اس امت کے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے وہ اہم باتیں بتائی جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. آپ نے انسانیت کا ایک آئین اور منشور بنایا. آپ نے بتایا کہ اے لوگو, الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا.
آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، کوئی کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتا، کوئی کسی کی آبرو پر حملہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اپنے ایک دوسرے کی جان کو، ایک دوسرے کے مال کو اور ایک دوسرے کی آبرو کو اتنا ہی قیمتی سمجھو جتنا تم آج کے دن کو قیمتی سمجھتے۔ آج کا دن کون سا ہے؟ یہ 9 تاریخ کا دن کون سا تھا؟ یہ عرفہ کا دن تھا، یہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے کہا اس دن کی جیسی قدر کرتے ہو، اس مہینے کی جیسی قدر کرتے ہو اور اس جگہ کی جیسی قدر کرتے ہو، ویسے ایک دوسرے کے جان کی، مال کی، آبرو کی قدر کرو، اس کا احترام سمجھو، اس کی حرمت کو سمجھو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، دور جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو مار ڈالا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، آج وہ سارا کا سارا خون معاف کیا جاتا ہے۔ اب دور جاہلیت میں کسی قتل کا بدلہ اب نہیں لیا جائے گا، کسی کے خون کے بدلے دور جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو مارا تھا اب اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، دور جاہلیت میں لوگ سود کا لین دین کرتے تھے، بیاج کا لین دین کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمام بیاج اور سود کے لین دین کو آج ختم کرتا ہوں، اگر کسی کے ذمے کوئی بیاج ہے ختم کرے، آج کے بعد اب کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے عورتوں کے بارے میں وصیت فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اے میرے صحابہ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کا نام لے کر، اللہ کا کلام پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر تم نے اپنی عورتوں کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے۔ اللہ کا نام لیا گیا ہے تب وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، تم نے اللہ کی پناہ میں ان کو لیا ہے، لہذا ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کی حق تلفی نہ۔ اور اسی خطبے میں، اسی مشہور خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عجم کے رہنے والے کو کسی عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اسلام میں فضیلت تقویٰ کی بنیاد پر ہے، اسلام میں فضیلت اللہ کے ڈر کی بنیاد پر ہے۔ رنگ، نسل، برادری، علاقہ، اسلام میں ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں اعلیٰ وہی ہے، افضل وہی ہے، مقام اسی کا اونچا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ۔ اپنے اس تاریخی خطبے کے بعد آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا اور انہوں نے اذان دی، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے وہیں عرفات کے میدان میں آپ نے ادا کی۔ اس کے بعد سورج کے ڈوبنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں عرفات میں رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے آگے گر گڑاتے رہے۔ بعض صحابہ کرام کو غلط فہمی ہوئی، اللہ کے نبی کہیں روزے کی حالت میں تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منگوایا اور آپ نے سواری پر بیٹھ کر دودھ پیا تاکہ تمام صحابہ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نہیں۔ اور مسئلہ یاد رکھیے، عرفہ کا روزہ حاجی کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمان روزہ رہیں لیکن عرفہ کا روزہ حاجی نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے روزہ نہیں رکھا، نبی نے روزہ توڑ دیا۔ یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے۔ نبی روزہ رکھیں تو روزہ رکھنا عبادت ہے، نبی روزہ نہ رکھیں تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے، نبی نماز پڑھیں تو نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں عرفات کے میدان میں ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، 2 رکعت۔ اب وہاں عرفات میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا ہے، کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا ہے، کوئی سنت نماز نہیں پڑھنا ہے، وہاں دعائیں کرنا ہے، وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تکبیر کے کلمات بلند کرنے، وہاں کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ حج ہمیں یہی سکھاتا ہے میرے بھائی، حج ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اسلام اپنی عقل چلانے کا نام نہیں ہے، شریعت اپنی لاجک چلانے کا نام نہیں ہے، شریعت نبی کی اتباع کا نام ہے، شریعت نبی کی پیروی کا نام ہے۔ اور اسی عرفات کے میدان میں حضرت جبریل آتے اور قرآن کریم کی وہ عظیم آیت سورہ مائدہ کی 3 آیت نازل ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مسلمانوں، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا اور اپنی نعمتیں میں نے تم پر تمام کر دی
اور اسلام کو میں نے تمہارے دین کی حیثیت سے پسند کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام خوش ہو گئے. صحابہ کرام خوش ہو گئے. خوشی کا موقع ہے. اسلام کمپلیٹ ہو گیا, اسلام مکمل ہو گیا. لیکن عمر فاروق رو رہے ہیں. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ سمجھ گئے کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی ہے. یہ آیت بتا رہی ہے نبی کا مشن پورا ہو چکا ہے. نبی کا مشن پورا ہو چکا ہے. نبی جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام پورا ہو چکا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں لیس بعد الکمال الا النقصان. اس کمال کے بعد جب دین کامل ہو گیا ہے اب امت کو ایک نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا. میرے عزیز ساتھیوں, میرے محترم بزرگوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے تاریخی خطبے کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے پوچھا تھا ایھا الناس انتم تسألون عنی فما انتم قائلون. اے لوگو, کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ نے اللہ کی شریعت تمہیں پہنچائی کہ نہیں پہنچائی, اللہ کا دین تمہیں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, بتاؤ تم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رسول کہہ رہا ہے جس نے 13 سال اسلام کو پھیلانے میں, دین کو پھیلانے میں پتھر کھائے ہیں, جس نے وطن چھوڑا ہے, جس نے اپنے خاندان کی گالیاں سنی ہیں, جس نے اپنے خاندان کا بائیکاٹ سہا ہے, جس نے اسلام کی راہ میں, دین کی راہ میں سب کچھ سہا ہے. آج وہ نبی اپنی امت سے سوال کر رہا ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے سوال کر رہے ہیں, بتاؤ تم کل اللہ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا کہ نبی نے تمہیں اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, تو تم کیا جواب دو. 1.25 لاکھ صحابہ نے بیک زبان کہا تھا اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں قد بلغتا ونصحتا وادیتا. ہم گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا. آپ نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی. آپ نے اللہ کی امانت ہمیں پہنچا دی, اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا اور ہماری خیرخواہی چاہتے رہے. نبی پاک نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا. آپ نے 3 بار اللہ کو بھی گواہ بنایا اور اپنی امت کو بھی گواہ بنایا. عرفات کے بعد جب عرفات میں سورج غروب ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ادفعوا علی اسم اللہ, اللہ کا نام لے کے نکلو. عرفات سے فوراً صحابہ نکلے سورج کے ڈوبنے کے بعد اور مزدلفہ پہنچے, اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ پڑھائی. مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھائی, 2 رکعت عشاء اور 3 رکعت مغرب پڑھائی, اور اس کے بعد آپ نے رات گزاری مزدلفہ میں. اور اس رات میں آپ نے کوئی عبادت نہیں کی. یہ رات آپ نے سو کر گزاری, آرام کر کے گزاری. نبی نے جو رات آرام کر کے گزاری اس رات عبادت کرنا سنت کی خلاف ورزی ہے. یاد رکھیں کہ یہ رات نبی نے آرام میں گزاری ہے. نبی نے تہجد نہیں پڑھی, نبی نے رات میں نماز نہیں پڑھی. صبح فجر کی نماز آپ نے صحابہ کو پڑھائی, اور فجر کے بعد آپ المشعر الحرام میں آئے, جہاں پر آج باقاعدہ ایک مسجد بنائی گئی ہے, مسجد مشعر حرام کے نام. آپ مشعر حرام پر آئے اور آپ نے قبلہ رخ ہو کر بڑی دیر تک دعائیں کی, بڑی دیر تک اپنے رب سے گریہ بازاری کرتے رہے, یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کا ٹائم ہو گیا. سورج کے نکلنے کے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے مزدلفہ چھوڑ دیا, مزدلفہ چھوڑ دیا, اور مزدلفہ سے آپ مینا کی طرف بڑھے. آپ کے پیچھے حضرت فضل بن عباس جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں وہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے. آپ نے حضرت فضل سے کہا کہ 7 کنکریاں چنے کے برابر 7 کنکریاں تم چن کر لاؤ. 7 کنکریاں وہ لے کر آئے, اور آپ نے 10 تاریخ کو جمرۃ العقبہ کو, جسے ہم بڑا شیطان کہتے ہیں, بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں ماری, اور ہر کنکری چنے کے برابر تھی. اور اللہ کے نبی کنکری مارتے تھے اور اللہ کی تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے تھے. اور وہاں پر صحابہ کرام کا اتنا بڑا مجمع تھا, اتنا بڑا رش تھا کہ آپ نے صحابہ سے کہا لا یقتل بعضکم بعضا, اس بھیڑ میں کہیں تم دھکا مکی نہ کرنے لگنا, کہیں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگنا. اور سنو ورمو, اور تم جب رمی کرو, جب شیطان کو کنکری مارو تو چنے کے برابر چھوٹی کنکری ہونی چاہیے.
آج بہت سارے حاجی ہیں بے وقوفی کرتے، جوتا چپل اٹھا کے اتار کے مارنے لگتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں. یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے. اتباع سنت، نبی کی اتباع کا نام شریعت ہے میرے پاس. اور اسی موقع پر اللہ کے نبی کنکری مارتے جا رہے ہیں اور صحابہ سے کہتے جا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ وَلْتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے رہو، مجھ سے حج کے ارکان سیکھتے رہو. فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال تم سے ملاقات ہو پائے. کنکری مارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہر آئے جہاں قربانی ہوتی تھی، اور آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. 100 اونٹ آپ نے قربان کیے. 100 میں سے 63 اونٹ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیے، اور 37 اونٹ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا. حضرت علی نے آپ کے حکم سے قربان کیے، اور آپ نے حکم دیا تمام کے تمام جانوروں کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا جائے، صحابہ میں بانٹ دیا جائے. اس کے بعد آپ نے حلاق کو بلوایا، آپ نے بال موڑنے والے کو، بال صاف کرنے والے کو، نائی کو بلوایا. تو حضرت معمر بن عبداللہ صحابی رسول اپنے ہاتھوں میں استرا لے کر آئے. نبی نے مذاق کرتے ہوئے کہا اے معمر، آج اللہ کے رسول کی گردن تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور تمہارے ہاتھ میں استرا ہوگا، تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو. حضرت معمر ہنسنے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ نبی کی خدمت کا موقع مجھے ملا ہے. اور جب آپ نے اپنے بال مڑوائے تو اپنے داہنی طرف کا بال آپ نے صحابہ کو بانٹ دیا. یاد رکھیں، نبی کے بال سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، صحابہ نے تبرک حاصل کیا، لیکن صرف نبی کے جسم سے جتنی چیزیں ٹچ کرتی ہیں ان سے تبرک حاصل کرنا جائز. دنیا میں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کے بالوں سے تبرک حاصل کیا جائے، اس کے کپڑوں سے تبرک حاصل کیا جائے. صحابہ نے اپنے نبی کے بالوں سے، اپنے نبی کے کپڑوں سے تبرک حاصل کیا ہے، یہ جائز ہے، یہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے. تو آپ نے اپنے داہنی طرف کے بال صحابہ کو بانٹ دیے، اور بائیں طرف کے بال آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلوایا. یہ ابو طلحہ کون ہے؟ یہ حضرت انس کے باپ ہیں، یہ حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں. حضرت انس کی ماں ام سلیم نے ان سے شادی کی تھی، اور ابو طلحہ انصاری وہ ہیں جن کے گھر اللہ کے نبی اکثر جایا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے بلوایا ان کو اور اپنے بائیں طرف کے بال حضرت ابو طلحہ انصاری کو دے دیے. حضرت ابو طلحہ انصاری اتنا خوش ہو کر وہاں سے نکلے جیسے دنیا کی بہت بڑی دولت ان کو ملی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے اور آپ نے طواف افاضہ کیا. اس کے بعد آپ منا آئے. منا میں آپ نے رات گزاری. منا میں آپ نے ہر نماز اپنے ٹائم پر 2 رکعت کر کے پڑھی. پھر 11 تاریخ کا دن آیا، آپ نے زوال کے بعد 3 جمرات کی کنکری ماری. پھر وہیں آپ نے منا میں رات گزاری، یہاں تک کہ 13 تاریخ آ گئی. 13 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے اور مکہ آئے اور آپ نے طواف وداع کیا. جو حاجی کو آخری طواف کرنا ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، الوداعی طواف، جسے طواف وداع کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف کیا. اور طواف کرنے کے بعد آپ نے وہی مکہ میں رات گزاری، اور اگلے دن فجر کی نماز اللہ کے نبی نے حرم میں پڑھائی. یہ آخری نماز تھی، یہ نبی پاک کی آخری نماز تھی خانہ کعبہ کے سامنے. اور آپ نے اس نماز میں، فجر کی اس نماز میں بڑے آرام سے تلاوت کی، سورہ طور کی تلاوت کی. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ کا قافلہ مدینہ کے لیے واپس روانہ ہو گیا. صحابہ کرام بھی اپنے اپنے وطن کو لوٹ گئے. کسے معلوم تھا، کسے پتا تھا، یہ نبی کی زندگی کا آخری سفر تھا، یہ نبی کی زندگی کا آخری سفر تھا. اس واقعے کے بعد، اس حج کے بعد 2 مہینے کے بعد، ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں، جمعہ کے خطبے کے اس مختصر سے وقت میں نے بس ایک سرسری طور پر ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کا، جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ حج، اللہ کے نبی کا یہ حج ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. سب سے بڑا سبق اس حج میں جو ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نبی کی پیروی کا نام ہے، نبی کی اتباع کا نام ہے. نماز نبی کے جیسی، روزہ نبی کے جیسا، زکوٰۃ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور حج بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر. اور اس حج میں اللہ کے نبی نے ایک سبق اور دیا کہ تمام انسان برابر ہیں، غلام اور آزاد کی کوئی تمیز نہیں.
کسی رنگ کی کوئی تمیز نہیں، نسل کی کوئی تمیز نہیں. آپ نے عرفات کے میدان میں اپنی سواری پر حضرت اسامہ ابن زید کو بٹھایا تھا، جو کالے کلوٹے تھے، جن کے باپ کو غلام کہا جاتا تھا، مگر نبی نے عرفات کے میدان میں اپنی سواری پر اپنے پیچھے انہیں بٹھا کر یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، یہ سندیش دیا کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے اس میدان میں انسانوں کے بیچ میں چھوت چھات کی اس تفریق کو، رنگ و نسل کی اس تمیز کو، اونچ نیچ کی اس تمیز کو اپنے قدموں کے تلے روکتے ہیں اور انسانیت کے بیچ میں اس طریقے کی تمام تفریقات کو مٹاتے ہیں. میرے بھائیوں، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے جو بھائی اس سال حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ ان سب کو صحیح سلامت حج کے سفر پہ جانے اور واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں وہ احباب جو اب تک حج نہیں کر سکے ہیں، اللہ سب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کے دیدار کی زندگی میں ایک بار کم سے کم توفیق ضرور نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں حج میں ہی نہیں، زندگی کے تمام مسائل میں اپنے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم گنہگاروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. اے اللہ لوگ پریشان ہیں، بارش کے بغیر کسان پریشان ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، مویشی بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، انسان تڑپ رہے ہیں، زمین تڑپ رہی ہے. اے اللہ ہم گنہگاروں پر رحم فرما اور اپنی رحمت کی بارش ہم پر نازل فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن رب العالمین تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں. اے اللہ تیرے نبی نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا رب آسمان سے بارش نازل کرے گا. اے اللہ آج اللہ کے گھر میں ہم تجھ سے تیری بارگاہ میں اقرار کرتے کہ ہم گنہگار ہیں اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اللہ تو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. اے اللہ موسم کی شدت کو ہم پر سے کم کر دے. اے اللہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں لوگ بارش سے پریشان ہیں، وہاں لوگ اتنی بارش ہو رہی ہے، لوگ وہاں ڈوب رہے ہیں، لوگوں کے گھر ڈوب رہے ہیں، لوگ زندگی کی سہولتوں سے محروم ہیں. اے اللہ تو ان کے اوپر بھی اپنا کرم نازل فرما. اے اللہ تو تمام عالم اسلام میں، دنیا کے تمام علاقوں میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی ذہنی اور جسمانی تکلیفات کو دور فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.